بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ہم انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں یوم سیاہ مناتے ہوئے تمام عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، مالک حقیقی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شخص بھی شاعر الہی کی تعظیم و تکریم کرے تو یہ تعظیم کرنا تقوی کا سبب بنتا ہے۔ تمام تعریفیں خدا واحد کے لیے ہیں جو ہر قسم کے عیب سے پاک و منزہ ہے، جو ہر صفت کمال و جمال سے آراستہ ہے، وہ ہر جگہ ہے اور ہر زمانے میں موجود ہے۔ اس کی توحید کا اقرار علامت ایمان اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک و کفر ہے۔ محترم ناظرین کرام، تاریخی واقعات و تجربات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی لوگ انتہائی ظالم و جابر گزرے ہیں وہ اسی دنیا میں ہی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے ہیں، اور جو ظلم انہوں نے دوسروں کے ساتھ روا رکھا ہے وہی ظلم ایک دن ان کے ساتھ ہو کر رہتا ہے۔ گویا ظالم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، چونکہ قدرت کا یہ نظام ہے کہ جو بھی دوسروں کی راہوں میں کانٹے بکھیرے گا ایک دن خود اسے انہی کانٹوں بھری راہوں پر چلنا ہوگا، کیونکہ قدرت کے قانون کے تحت ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور ظلم کی طولانی راتیں جلد ہی عدل کی صبح میں بدل جاتی ہیں۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکومت کفر سے تو باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی، اور اس کی ہزاروں مثالیں ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے کل ظلم کیا تھا آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے، لیکن قبرستان جنت البقیع آج بھی ہر انصاف پسند انسان کے دل میں موجود ہے، اور مظلوم کا مزار آج بھی ہر انسان کے دل میں مل جائے گا۔ انہدام جنت البقیع کے دل خراش شان ہے، اور اس ظلم کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے مجلس علماء ہند اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے، اور اس واقعے کو ناظرین تک پہنچانے کے لیے ہم نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے اپنے مہمان عالی جناب مولانا فیض باقری صاحب قبلہ کو اور عالی جناب مولانا قمر مہدی صاحب قبلہ کو۔ ان کے ذریعے سے ہم اپنے ناظرین تک سوال و جواب کی صورت میں اپنے اس پیغام کو انہدام جنت البقیع کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مولانا السلام علیکم، ہم آپ کا اپنے اس پروگرام میں خیر مقدم و خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا ہمارے ناظرین کو آپ سوال کا جواب دیجیے کہ جنت البقیع کی فضیلت کیا ہے اور اس کو کب اور کن لوگوں نے منہدم کیا، ہمارے ناظرین کو آپ اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے میں ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں، اور اس جنت البقیع جیسے واقعی دل خراش کے سلسلے سے تمام لوگوں کی خدمت میں اور تمام مسلمانوں کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس جواب سے پہلے میں جنت البقیع لفظ کے معنی بتا دوں اور یہ کیا چیز ہے، اس کے بعد میں اس کی فضیلت اور کن لوگوں نے اس کو منہدم کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جنت البقیع، جنت یعنی باغ، اور بقیع زمین کے ایک طویل اور عریض حصے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی باغ تھی مدینے میں صدر اسلام سے پہلے سے یہ آباد تھی باغ۔ جب صدر زمانے رسول کا زمانہ آیا تو اس وقت مسلمان جو ہے پہلی صدی سے رسول کے زمانے ہی سے اپنے مردوں کو وہاں لا کر کے دفن کرنا شروع کر دیا تھا۔ عالم اسلام کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت اور وہ صحابہ میں سے بھی تھے، جناب عثمان بن مظعون، ان کو وہاں سب سے پہلے دفن کیا گیا۔ اس کے بعد مہاجرین کو دفن کیا گیا، اور آپ کو بتائیں تو حیرت ہوگی، جو ہمارے بہت سے ناظرین شاید نہ بھی جانتے ہوں، رسول اسلام کے بیٹے ابراہیم وہیں دفن ہیں، رسول کی پھوپھیاں وہیں دفن ہیں، چچا جناب عباس جو مفسر قرآن کے عنوان سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور بہت سی احادیث انہی سے وارد ہیں، وہ بھی وہیں دفن ان کا مقبرہ ہے
مقبرہ تھا، اور عالم اسلام کی بہت ہی مقدس شخصیات کہ جتنے فرقے ہیں اگر وہ ان کو بعنوان امام نہیں مانتے، خلیفہ نہیں مانتے، تو ان کو سخا مانتے ہیں، ان کی حدیث جو آئی ہے اس کا اعتبار رکھتے ہیں. اور وہ اہل بیت کی شخصیات ہیں کہ 4 شخصیتیں ہیں، جناب امام حسن علیہ السلام، جناب امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ 4 شخصیات وہاں دفن ہیں. اور ایک احتمال کے طور پہ، یعنی چونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر جو ہے اس کے لیے 3 جگہ بتایا گیا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جس جگہ کو کہا گیا ہے وہی جنت البقیع میں جو مستند ہے، وہ جنت البقیع میں. وہاں پر بھی ان کا بقا جو پہلے تھا مزار ہے، اور شیعہ اہل بیت جاتے ہیں. وہ تمام مسلمان، نہ صرف شیعہ، تمام مسلمان وہاں جاتے ہیں. حج اب اس وقت جس پوزیشن میں ہے تمام مسلمان آتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور مدینہ جب جاتے ہیں تو وہاں ضرور زیارت کرتے ہیں. تو یہ جنت البقیع کا میں نے آپ کو ایک تعارف کرایا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، کتنا مقدس قبرستان ہے. اس کے بارے میں شیعہ سنی دونوں فریق کے یہاں جو معتبر کتابیں ہیں ان میں روایت وارد ہوئی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، بہت زیادہ روایت ہیں. بلکہ اہل سنت کی بعض جو محکم ترین کتابیں بخاری ہیں، اس طرح کی کتابیں، اس میں تو پوری فصل ہے جنت البقیع کے فضائل کے اعتبار سے. باب جنت البقیع تھے، سلام کرتے تھے بقیع کے. تو جنت البقیع سلسلے سے روایت میں 1-2 روایت آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا چونکہ وقت تنگ ہے. وہ یہ کہ رسول اسلام ہر شب جمعہ جاتے تھے وہاں، اور بقیع میں جو لوگ دفن ان کے لیے طلب مغفرت کرتے تھے، ان کے لیے طلب مغفرت کرتے تھے. بلکہ یہاں تک یہ ہے کہ رسول اسلام کو حکم ہوا کہ جاؤ بقیع اور جو لوگ وہاں مدفون ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ روایت ہیں. اب ہمارا جو یہ اس کی فضیلت اتنا فی الحال کافی ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے. دیکھیں، اتنی مقدس سرزمین اور اتنے وہاں مقدس شخصیتیں دفن ہوئی. اب اسی سرزمین پر جو ہمارے مقید تھے اور لوگ وہاں جا کر کے دین کو حاصل کرتے تھے، یہ وہ ایک ایسا ذریعہ تھا کہ چونکہ میرے پاس وقت کم ہے، وہ ایسی جگہ تھی کہ جب لوگ جاتے تھے، جیسے آپ نے پہلے ہی اپنے تمہید میں یہ بات کہی کہ یہ شاعر الہی میں سے تھا. لوگ جب جاتے تھے تو وہاں پر جا کر کے دل ان کے نرم ہوتے تھے، تقوی الہی حاصل ہوتا تھا. خدا میں یعنی یاد خدا، یعنی آتی تھی یاد خدا، ان کو یاد خدا میں مشغول ہو جاتے تھے. اس کے بعد ایک ہمارے کیا فکر عالم اسلام میں چلی، وہ البتہ امام حنبل سے چلی، لیکن ابن تیمیہ نے اس کو خوب اس نظریہ کو خوب رنگ دیا. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب جو ہے، یہ شخصیت جب عالم اسلام میں آئی، یہ وہ آدمی تھا کہ جس نے بہت زیادہ یعنی مسلمانوں کے درمیان ایسے نظریات پیش کیے کہ حتیٰ اس کے والد جو ہیں وہ اس سے متنفر ہو گئے تھے، بات نہیں کرتے تھے. اس کے بھائی نے اس کے خلاف کتاب لکھی. یہ وہ ہے کہ جس نے کہا کہ توسل کرنا جو ہے بدعت ہے اور شفاعت بدعت ہے، یعنی مسلمات قرآن کے مقابلے میں یہ شخص کھڑا ہو گیا. اور یہ وہی فکر تھی کہ دھیمے دھیمے پنپتی رہی. اور 1340 میں میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا، لیکن ابھی بتا دے رہا ہوں، 1344 میں اسی فرقے کے ماننے والوں نے جنت البقیع کو جو ہے مسمار کر دیا. کس بنا پر؟ صرف اس بنا پر کہ لوگ یہاں کر کے شرک پرستی کر رہے ہیں. یہاں توسل جو ہو رہا ہے ان کی نظر میں شرک پرستی ہے. تو توحید کو بچانے کے لیے ان کے نظر جو ان کا شعار تھا کہ ہم توحید کو بچانے کے لیے تمام حرم کو جو ہے توڑ دیں گے. یہاں تک رسول اللہ کے حرم کو بھی یہ توڑنا چاہتے تھے، کوشش کیا، اور چونکہ مسلمانوں کا احتجاج حائل ہوا جو نہیں توڑ سکے، ورنہ رسول کے روضے کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی تھی. جی. اب ہم اپنے دوسرے مہمان مولانا فیض باقری خدمت میں چلتے ہیں اپنے ناظرین کو لے کر کہ مولانا آپ کا اس پروگرام میں بہت بہت ہم خوش آمدید اور خیر مقدم کہتے ہیں. آپ مولانا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ وہابیت کا بانی کون تھا، اور اس شدت پسند فرقے نے امت مسلمہ کے ساتھ کون کون ظلم روا رکھا، ہمارے ناظرین کو آپ مختصر طور پر بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا و آلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام سلام علیکم. میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کرام کی خدمت میں
اس دلخراش حادثے پر جنت البقیع کے مسمار ہونے کے، منہدم ہونے کے واقعے پر تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ حادثہ اتنا دلخراش ہے امت مسلمہ کے درمیان کہ ضروری ہے کہ ہم ہر سال اس غم کو منائیں اور اس کی تعمیر کا مطالبہ کرتے رہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کام انجام دیا ان کو پہچاننا، ان کی فکر کو پہچاننا ضروری ہے۔ کون لوگ تھے یہ، اس کے مؤسسین کون تھے؟ تو اگر دیکھا جائے تو 12ویں صدی ہجری میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے حجاز کے علاقے میں، نجد کے علاقے میں، محمد ابن عبد الوہاب، ایک عیینہ مقام ہے، وہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ اپنے والد سے جو اس شہر کے قاضی تھے تعلیمات حاصل کرتا ہے، اور کچھ حنبلی فرقے کے علماء سے اپنی تعلیمات حاصل کرتا ہے۔ بہرحال تعلیم حاصل کرنا، مبلغ ہو جانا، عالم ہو جانا یہ اہم نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ اپنے حنبلی فرقے کا ایک بڑا مجتہد ہے، بلکہ ہم کو تو مولانا اعلی کار لگتا ہے، استعمار کا اعلی کار لگتا ہے یہ مبلغ۔ بہرحال یہ استعمار کا اعلی کار تھا، مبلغ نہیں تھا مولانا یہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ افکار منحرفہ رکھتا ہے یہ شخص۔ تو ایک یعنی معمولی سا عالم تھا، لیکن اس کے ذہن میں جو افکار آئے، جس طرح سے اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس طرح سے مسلمان بستیوں کو اجاڑا۔ دیکھیے آپ دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کہتا ہے بے وجہ پانی بھی مت بہاؤ، یہ خون بہا رہا ہے۔ صحیح بات ہے، یعنی جو اسلام بے وجہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، اس اسلام نے اس کو کیسے خون بہانے کی اجازت دیتی ہے؟ بہرحال یہ ایک کتاب ہے مسٹر ہیمفرے کے اعترافات، اس میں ملتا ہے کہ عبد الوہاب کی جو تربیت ہوئی ہے وہ تقریباً استعماری طاقتوں نے کی ہے، اور یہ کتاب ناظرین پڑھ سکتے ہیں، مسٹر ہیمفرے کے اعترافات۔ تو یہ شخص وہاں پر پیدا ہوتا ہے، اور اس اپنے جب عقائد و نظریات کا یہ اظہار کرتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے اس کی مخالفت اس کے والد کرتے ہیں، اس کے باپ کرتے ہیں، جو کہ خود ایک حنبلی فرقے کے کیا کہتے ہیں عالم تھے اور قاضی تھے اس شہر کے نجد میں، عیینہ کے، اور بعد میں حریملہ کے ہوئے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک اس کا باپ زندہ رہا یہ اپنے عقائد کو ظاہر نہیں کر سکا، لیکن جب 1153 میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کا ایک رکاوٹ اور معنی اس کے سامنے چلا گیا، تو اس نے عیینہ کے حاکم سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب اس نظریات کو میں رکھتا ہوں، اس کو میں پھیلانا چاہتا ہوں، تو میری مدد کرو، میں تمہاری حکومت کو کیا کہتے ہیں پھیلاؤں گا۔ بہرحال عیینہ کے حاکم نے کچھ اس کی مدد کی، لیکن جب عالم اسلام سے مخالفت ہوئی اس کے نظریات کی تو وہاں سے اس کو نکال دیا گیا، اور یہ دوسرے مقام درعیہ پہ گیا۔ 1357 میں ایک علاقہ ہے نجد کا دریا، یہاں پہ آل سعود خاندان کی حکومت تھی، اور اس وقت محمد ابن سعود وہاں پر حاکم تھا۔ پھر محمد ابن سعود اور محمد ابن عبد الوہاب کے درمیان ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، اس عہد و پیمان کے تحت کہ ہم تمہاری حکومت کو توسیع دیں گے، تمہاری حکومت کو بڑھائیں گے، اور ہم مذہبی رہنما رہیں گے، یہ محمد ابن الوہاب نے یہ کہا۔ اور پھر محمد بن سعود کے بیٹے عبدالعزیز بن محمد بن سعود کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، عبد الوہاب نے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1179 میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے محمد بن سعود کا، تو اس کا داماد حاکم ہو جاتا ہے، دریا کا حاکم ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے حملے کرنا شروع کیے، اور حملے کرتے کرتے 1216 میں انہوں نے کربلا پہ حملہ کیا، اور کربلا جیسی مقدس سرزمین کو انہوں نے لوٹا اور وہاں پہ قتل عام کیا۔ 3000 2000 4000 ہمارا بتایا گیا جنہوں نے قتل کیا۔ پھر انہوں نے طائف پہ حملہ کیا، جو سنی بستی تھی، سنی علاقہ تھا، وہاں سنی علماء کو مارا، صحیح بخاری اور قرآن جیسی عظیم کتاب کی بے حرمتی کی، اور انہوں نے ماں کی گودوں میں بچوں کو قتل کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر 1218 اور 1220 میں کربلا کے بعد، طائف کے بعد انہوں نے مکے اور مدینے پہ چڑھائی کی اور وہاں مسلمانوں پر قتل عام کیا۔ اچھا اب اگر دیکھیے تو یہ جو دور گزرا ہے اس میں 1206 میں خود عبد الوہاب بھی مر جاتا ہے، لیکن یہ محمد بن سعود کے جو بیٹے تھے عبدالعزیز، یہ 1218 تک رہا ہے، پھر اس کا بیٹا سعود بن عبدالعزیز رہا ہے، پھر عبداللہ بن سعود بن عبدالعزیز رہے۔ اور جب انہوں نے اتنی زیادہ مظالم ڈھائے، اور ایک اور ان کا کام یہ تھا کہ جو قافلے زیارت کے لیے جاتے تھے ان کو لوٹتے تھے، تو انہوں نے مسلمان بستیوں سے خزانے لوٹے، مسلمان قافلوں کو لوٹا، اور اس زمانے میں یعنی 1235 تک یہ سب لوٹ مار کر رہے تھے، قتل و غارت گری کر رہے تھے آل سعود اور آل عبد الوہاب مل کے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ ان کے سامنے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے، اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے،
پھر دوبارہ 1319 میں انگلینڈ کی مدد سے عبدالعزیز بن عبد الرحمن جو اس نسل کا ایک فرد تھا اس نے دوبارہ اس حکومت کی نیو ڈالی، اور جب 1344 میں قبضہ کیا مکے و مدینے پہ، تو مکے میں کیا کہتے ہیں آپ کے جنت المعلی، اور مدینے میں 1344 میں بقی کو منہدم کیا۔ یہ مختصر سے ان کا تاریخچہ ہے، یعنی پہلا دور ان کا 1235 میں ختم ہو گیا، دوسرا دور شروع ہوتا ہے تو اس کی نسل کا عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل نام کا بادشاہ تھا جس نے یہ واقعہ انجام دیا۔ جی بہت اچھا بیان کیا آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اب دوسرا سوال مولانا آپ سے ہمارے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ کیا جیسے کہ مسلمانوں کے آثار کو وہابیوں نے ختم کیا، کیا ویسے ہی وہابیوں نے آل سعود اور یہودیت کے بھی آثار کو ختم کیا ہے؟ ہمارے ناظرین پہ اس مسئلے کو روشنائی ہے۔ بہت اہم بات آپ نے کی۔ دیکھیں یہ فرقہ کہتا ہے کہ جو مسلمان مزار کے اوپر جاتے ہیں، حسن یعنی جناب سیدہ بی بی فاطمہ اور امام حسن جناب سجاد علیہ السلام، اور جو جن مزارات کو نہیں توڑ پائے ان کو بھی کہتے ہیں شرک ہے۔ تو یہ وہاں تو اس حربے کو لے کے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جا کر کے توسل کرتے ہیں، لیکن توسل یعنی یہ توسل ایک طرح کا شرک ہے اللہ کی توحید پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ اصلا خدا کو نہیں مانتے، بت پرستی کرتے ہیں، یا جو آج کی یہودیت ہے اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جناب زہیر نبی کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مسلمانوں یہ پوری دنیا میں جو ہے، بلکہ جو اس وقت صہیونزم ہے وہ تو اصلا اس کا اصلی یہودیت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ان کے آثار کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ قلعہ بنی قریظہ اس کے آثار کو انہوں نے محفوظ کر رکھا ہے۔ مدینہ اور مکے میں جہاں جہاں پر یہودیوں کے آثار ہیں ان کو آج تک انہوں نے کچھ نہیں چھیڑا، نہ منہدم کیا۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں گی، جب سے یہ بہت ہی فعال ہو گئے اور بہت ہی زیادہ یہ حکومت میں آ گئے سعودی عرب میں، آپ دیکھیں آج تک انہوں نے کسی بھی یہودی نہ اسرائیل پر حملے کی بات کی، نہ کسی یہودی آثار کو منہدم کیا۔ لیکن آپ ابھی دیکھ لیں القاعدہ اور داعش جیسی تنظیمیں جو انہی کی فکر سے جو ہے متاثر ہو کر کے انہوں نے کیا کیا، جا کے شام میں جتنے بھی انبیاء کے آثار تھے ایک کر کے توڑنا شروع کیا۔ ہمیں ہمارا تو سلام جو امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے، آپ نے ہمارا سلام ان رضمندوں پر ہے، ان جابازوں پر ہے کہ جنہوں نے ان کے اس پھیلتے اور خوفناک اقدام کو روک دیا۔ اب انہوں نے کسی بھی یہودی آثار کو نہیں خلقہ کیا، جبکہ وہاں پر بھی یہودی بھی جاتے ہیں اور توسل کرتے ہیں اور تبرک لیتے ہیں اپنے۔ جی اب اس کے بعد جو اہم بات ہے کہ دیکھیے آپ کا جو پہلا سوال اس میں کچھ باتیں رہ گئی، یہ وہ فرقہ ہے۔ البتہ میں ایک بات یہاں پر اپنے ناظرین کرام کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم وہابی کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں تو جو لوگ اس فرقے کے ماننے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سب جو منحرف ہیں، وہ بیچارے بہت سے جانتے نہیں ہیں، لیکن جو اصل لوگ ہیں، جو اس کے جو رئیس ہیں، رہبر ہیں، رہبران ہیں، علماء ہیں، وہ منحرف ہیں۔ انہوں نے پوری قوم کو جو بھی اس کے ماننے ان کو منحرف کر دیا ہے۔ یہ فرقہ وہ ہے کہ جیسا بھی مولانا نے اشارہ کیا، اس کو استعمار کو ایک ایسی فکر مل گئی کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کا موقع مل گیا۔ اسی فرقے کی وجہ سے حکومت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1220 میں اس فرقے نے پہلی مرتبہ یہی مزارات مقدسہ کو جو مدینے میں تخریب کیا۔ پھر جو ترکی کا جو حکومت عثمانیہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے مصر کے جو گورنر تھا محمد علی پاشا، اس کو حکم دیا کہ جا کر کے ان لوگ کو قلعہ قمع کرو۔ وہ 1222 میں آ کر کے اس نے ان کو قلعہ قمع کرنا شروع کیا۔ 1233 میں جا کر کے اس فتنے کو ختم کیا، لیکن پھر اس کے بعد تو حکومت ٹوٹ گئی۔ جب جنگ جہانی اول آئی تو اس استعمار نے ان کا ساتھ دیا، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے عرب اور عجم کا جھنڈا بھی بلند کیا۔ کچھ تو اچھے لوگ تھے لیکن اس میں سے یہ فرقہ تھا۔ اس کے بعد 1925 میں انہوں نے آ کر کے جنت البقیع کے تمام مزارات کو جو ہے توڑ دیا۔ پورے انڈیا میں، ایران میں اور جتنے بھی ممالک اسلامی سب جگہ بہت زبردست احتجاج ہوئے، اور اس وقت جو سعودی عرب کی حکومت تھی اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی تعمیر کریں گے، لیکن بعد میں سازش کے تحت اس مسئلے کو ختم کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے مسئلہ صاحب کہ یہ وہ فرقہ ہے
کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے آثار، اور اب میں آپ کو ایک اور بتاؤں، مکے میں ایک ایسا کتاب خانہ تھا کہ جہاں 60,000 نسخے تھے، 40,000 نسخے جو ہیں وہ پہلی صدی اور دوسری صدی اور تیسری صدی سے متعلق نسخے تھے کہ جس کو صحابہ نے تالیف کیا تھا، تابعین نے تالیف کیا تھا، اس نے سب کو ویران کر دیا، اور عصر جاہلیت کے آثار تھے. جی ایک ملک کا ایک خزانہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ فرقہ نے، اس فرقے نے وہ جو تبرکات تھے رسول اللہ سے جو ہم تک پہنچے تھے، رسول اللہ کے زمانے کے اسلحے، جو ان کے تبرکات، لباس، سب کو مسمار کر دیا. جہاں امام حسن رہتے تھے اس گھر کو مسمار کر، جناب خدیجہ گھر کو ویران کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں دوسری قوم میں آج اگر ان کو ایک کٹورا بھی مل رہا ہے تو اس کو تبرک کر کے چوب کر کے رکھ رہے، بتا رہے ہمارا دین یہ تھا، ہمارا کلچر یہ تھا. اتنے بے عقل فرقہ ہے. اور اس فرقے کی پشت پناہی آج آپ دیکھ لیں، امریکہ کا ساتھ جو ہے سعودی عرب کو، آج سارے مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرقہ منحرف ہو گیا. اور اب اس نے کھل کر کے وہ جو اس کے جو ظاہری جو شعار بھی تھے اسلامی، کیونکہ اسلام کے نام پر اس نے یہ قتل و غارت کی تھی، اس نے وہ ظاہری شعار سے بھی ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج وہ جو کہہ رہا تھا کہ توحید اصل ہونا چاہیے اور اسلام کے احکام حاکم ہونا چاہیے، اس سے بھی یہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور ڈائریکٹ یہ جو ہے استعمار کی اس وقت حمایت کر رہا ہے. اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ اسی فرقے کی وجہ سے ہے. البتہ اس کے ماننے والے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیچارے نہیں جانتے کہ ہمارے جو رہبران ہیں انہوں نے کیا کیا خطا کی، کیا کیا خطائیں انجام دی. چونکہ یہ استعمار کی سازش کے نتیجے میں یہ فرقہ وجود میں آیا اور یہ فرقہ برطانیہ کی ایجاد ہے. مولانا اب ہم دوسرے سوال کے لیے حاضر ہوتے ہیں اپنے مولانا فیض باقر صاحب قبلہ کی طرف. مولانا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جس وقت یہ سانحہ دلخراش سانحہ پیش آیا تھا انہدام جنت البقیع کا، اس وقت مسلمانوں کا رد عمل ساری دنیا میں کیا تھا؟ عالم اسلام میں کیا کیفیت تھی یہ بتائیے. واقعاً وہ مزارات، وہ روزے، وہ حرم جہاں پر مسلمان پروانوں کی طرح عاشقان رسول جن مزارات پہ جا کے اپنی مرادیں پوری کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، زیارتیں کرتے تھے، اور پوری امت مسلمہ جہاں پر جا کے رسول کو یاد کرتی تھی، رسول کے اولاد کو یاد کرتی تھی، اور شاعر الہی جو مقامات تھے وہاں پر جب ان یہودیوں نے، ہم یہودی کہہ سکتے ہیں جو کہ یہودیوں سے ملے ہوئے ان استعمار کے ایجنٹوں نے جب ان مقامات کو مسمار کیا تو تمام امت مسلمہ پہ جو گزری اس وقت تو شاید اس کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی طرف سے بہت سخت احتجاج ہوا اور تمام عالم اسلام میں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں 1925 میں ہندوستان میں اس وقت خلافت تحریک چل رہی تھی، کیونکہ عثمانی حکومت کو برطانیہ کے استعمار نے اسی وقت ختم کیا تھا. جس طرح سے سازشیں چل رہی تھیں، فلسطین یہودیوں کے حوالے کر دیا تھا، ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں چل رہی تھیں. تو اس وقت، لیکن اس کے باوجود ہندوستان میں اس وقت تمام اہل سنت اور شیعہ علماء نے شدید مخالفت کی اس کی، اور اتنی شدید مخالفت کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جلسے ہوئے، ٹیلی گراف حتیٰ کہ اس حکومت کو بھیجے گئے، اور اس کے علاوہ خطوط لکھے گئے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ایران میں اس وقت شاہ کی حکومت تھی اور مرحوم مدرس مجلس میں تھے، تو تمام علماء اسلام نے مرحوم مدرس چونکہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے، ان کو خطوط لکھے. انہوں نے ایرانی پارلیمنٹ میں اس سانحے کے خلاف بل پاس ہوا اور ایرانی حکومت نے اس وقت باقاعدہ اس کا مثلا اس کے خلاف یعنی ایکشن لیا. یا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود مصر میں یا جتنے بھی عالم اسلام تھا، تمام عالم اسلام نے کھل کر اس کی مخالفت کی. اور اس وقت عراق میں ابو الحسن اصفہانی صاحب شیعوں کے بہت بڑے مرجع تقلید تھے. آپ نے مسلسل کئی ٹیلی گراف کیے اور خود کئی دن تک حوض نجف تعطیل رہا ہے، وہاں پر تعطیل رہا ہے. اور حوض قم میں یہاں پر عبد الکریم حیری صاحب تھے، انہوں نے خود گریہ کیا اپنے درس میں بیٹھ کے بعد میں کئی دن تک. تمام عالم اسلام کا ایک عجیب حالت تھی، اور اسی دن سے اس دن کو یوم سیاہ قرار دیا گیا، اور امت مسلمہ آج تک اس دن کو منا رہی ہے بلیک ڈے کے نام سے، بلیک ڈے کے اعتبار سے. اس کے علاوہ اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیے، علماء نے کتابیں لکھنا شروع کی. خود لبنان کے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی، نجف سے علماء نے کتابیں لکھی. ہمارے ہندوستان کے ایک عالم اس وقت آیت اللہ العظمہ نقن صاحب، 1344 میں یہ حادثہ ہوا ہے شوال میں، وہ شعبان 1345 میں نجف اشرف پڑھنے کے لیے، تو اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی. اور چونکہ حوض علمیہ تعطیل رہتا ہے تو رمضان میں 1 سال کے بعد آپ نے وہاں پہ کشف النقاب
ان عقائد ان عقائد عبد الوہاب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، یعنی 22 سال کی عمر میں ہمارے ایک ہندوستانی عالم دین نے عربی زبان میں لکھی ہے، اور اسی کے بعد آپ 5 سال تک نجف میں رہے، پہچانے گئے آپ. یا سید محسن امین عاملی نے کشف الارتیاب نام سے کتاب لکھی. یہ ہم دیکھتے ہیں خود بہت سے اہل سنت علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھیے اگر تو اس کے بعد تمام علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور آج ہم دیکھیں آیت اللہ مکارم شادی صاحب، آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب، اور نجم الدین تبسی صاحب، آیت اللہ قزوینی، بہت سے علماء یعنی اس فرقے کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. تو یعنی اگر دیکھا جائے تو پورا عالم اسلام متفقہ طور پر بقیع کے حادثے کے بعد مسلم احتجاج ہے، اور آج تک اس دن کو احتجاج کے طور پر منا رہے ہیں، مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں اس کی تعمیر کے، جیسے مولانا نے بھی ابھی آپ کی طرف اشارہ کیا تھا. اور کئی بار آل سعود کی حکومت نے اس بات کا وعدہ دیا کہ ہم بنائیں گے، لیکن اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا ہے. کئی بار اس وعدے کو دے چکے ہیں. اچھا، ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات ہے، بقیع سے پہلے چونکہ ان کی حکومت کے 3 دور رہے ہیں. پہلا دور رہا ہے 1157 سے جب معاہدہ شروع ہوا ہے 1235 تک، پھر 1235 سے 1319 تک ان کی حکومت یعنی خالی نجد میں رہی ہے، چھوٹی موٹی حکومت. پھر 1319 سے جب انگلینڈ کی سرپرستی میں عبدالعزیز بن عبد الرحمن نے اپنی حکومت، فصل بن فصل نے اپنی حکومت شروع کی ہے، تو ابھی تک یہ حکومت باقی ہے. اس میں عبدالعزیز کے 6 بیٹے اب تک آ چکے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آج سلیمان ہے، اس سے پہلے عبداللہ تھا، اس سے پہلے فہد تھا، فیصل و خالد اور سعود، یعنی 6 بیٹے اس کے آ چکے ہیں. تو یہ عبدالعزیز جس نے جنت البقیع کو منہدم کیا تھا، اسی کے 6 بیٹے اب تک یعنی سعودی عرب میں حکمران ہیں. تو اس حکومت سے پہلے، یعنی اس دور سے پہلے، یعنی جو پہلے دور میں جب انہوں نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور کربلا اور نجف پہ حملہ کیا، تو اس وقت بھی عثمانی حکومت، یعنی مولانا نے بھی اشارہ کیا تھا، اور تمام اسلامی ممالک نے احتجاج کیا تھا. اور جب 1235 میں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ یعنی ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، تو دوبارہ ان روضوں کی تعمیر کی گئی ہے. یعنی 1235 میں تعمیر کی گئی ہے کہ 1344 میں دوبارہ انہوں نے اس کو گرا دیا. بہت بہت شکریہ. اب کیا مدینے میں رہا زہرا کی تربت مٹ گئی، روتے ہیں جملہ انبیاء زہرا کی تربت مٹ گئی. اب دوسرے سوال کے لیے ہم آتے ہیں مولانا قمر مہدی صاحب خدمت میں. مولانا، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ وہابیت اور یہودیت کے درمیان جو رابطہ ہے، وہ رابطہ آپ یعنی کیا کنیکشن ہے دونوں کا، یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے. دیکھیں، اگر ہم اس سوال کو تھوڑا سا لفظ بدل دیں، وہابیت اور صہیونیت میں کیا رابطہ ہے، البتہ یہودیت جو لوگ ہی زیادہ اس میں ہے، تو صہیونیت میں کیا رابطہ ہے، تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا. دیکھیں، یہ جب کہتے ہیں کہ یہودیت یا صہیونیت، تو ایسا نہیں ہے کہ ساری یہودی ہی لوگ اس فرقے میں، اس تھاٹ میں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو اس وقت استعمار تھا، یعنی وہ طاقت پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتی تھی، وہ انگلینڈ تھی. اس کے لیے جو فکر برطانیہ، اس کی حکومت برطانیہ کے لیے جو فکر بہت اچھی تھی، وہ کون فکر تھی؟ یہ یہودیت والی تھی، صہیونیت والی. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں ہمیں ایک ایسا فرقہ چاہیے، مسلمانوں میں ایسا فرقہ چاہیے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرے، کیونکہ بغیر اختلاف کے وہ مسلمانوں کے اوپر حکومت کر ہی نہیں سکتے تھے. اس وقت حکومت عثمانی دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پر تھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ محمد بن عبد الوہاب سے رابطہ پیدا کیا، جیسے مولانا نے اشارہ کیا. اور آل سعود کو چونکہ حکومت چاہیے تھی، یہ دونوں مل گئے اور حکومت ان کی ایک چھوٹی ایک سلطنت قائم ہو گئی. ادھر سے اس نے اگر ان سے ارتباط کیا. اب ارتباط کرنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان جب یہ نظریہ آیا، تو دیکھیے اس کے اندر جذابیت بھی ہے، چونکہ اصلاح کے طور پر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اسلام میں جو خرافات ہے اس کو مٹائیں گے. تو یہ خرافات کے بجائے، خرافات تو اچھی چیز ہے مٹانا، اگر کہیں خرافات آ رہی ہے لوگوں نے، لیکن انہوں نے خرافات کے بجائے جو اسلام کے اصل اصول تھے اور قرآنی احکام تھے، ان سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی، لیکن اس کو اسلام کے نام پر. تو بھولے بھالے جوان جو ان سے جڑنے لگے. ٹھیک ہے. اب جب یہ ایسا ہوا تو ادھر سے حکومت برطانیہ کو موقع مل گیا، اس نے ان کی سرپرستی کی. سرپرستی کے نتیجے میں یہ ہوا، سرپرستی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلمان کمزور ہو گیا. ایک نعرہ بلند ہو گیا کہ ہم توحید کے پرچمدار ہیں، اور حکومت عثمانی خلاف کھڑے ہو گئے. اسی طرح جہاں جہاں تک ان کے افکار سے لوگ متاثر ہوئے، وہاں مسلمانوں کے درمیان انہوں نے رکھنا پیدا کر دیا.
اب مسلمان جو ہے جب 2 حصوں میں اور کئی حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے تو وہیں سے جو ہے تو یہ ایک رابطہ ہے ان کے درمیان میں. اور ادھر سے جو حکومت برطانیہ تھا انہوں نے کہا تم حکومت کرو, ہم تمہارا سپورٹ کرتے ہیں. برطانیہ کو کیا چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں اس کو اپنا تسلط قائم کرنا تھا. آج آپ دیکھیے سعودی عربیہ میں الیکشن نہیں ہوتا, لیکن پوری دنیا اس کو مانتی ہے. لیکن آپ دوسری ممالک میں آ جائیے, الیکشن ہوتا ہے, لیکن اگر الیکشن ذرا سا کچھ چوک ہو جائے تو کہتے ہیں یہ الیکشن صحیح نہیں ہے اور ایسا ہے اور یہاں جمہوریت خراب ہو رہی ہے. مثال میں آپ کو دیتا رہا ہوں, ایران میں ہر 2 سال میں بلکہ ہر سال میں الیکشن ہوتا ہے, لیکن امریکہ اور برطانیہ جو ہے اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, لیکن سعودی عرب میں سب کچھ ہو رہا ہے, خواتین پر پابندیاں, سخت پابندیاں ہیں, بولنے کی اجازت نہیں ہے, اقلیتوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ٹھیک ہے. سرمایہ کاری کر رہے ہیں اسی ملک میں سعودی عرب میں, اور سعودی عرب والے دوسرے ملکوں میں جا کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں, لیکن جو دوسرے ممالک ہیں یا دوسرے کے اوپر شدید ترین پابندی ہے. تو یہ ان کے درمیان ڈائریکٹ رابطہ ہے, اور یہی فضا جو ہے آج انہوں نے عالم اسلام میں اسی رابطے سے آج انہوں نے عالم اسلام میں 2 حصہ کر دیا ہے. ایک وہ کہ جو ان کے ماننے والے ہیں اور ان کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو ظلم کیا. آپ دیکھیں چاہے وہ شام ہو, عراق جیسا ملک, عراق میں انہوں نے سمرہ یعنی جو شیعوں کے 11ویں امام اور 10ویں امام کے جو روزے ہیں اور عالم اسلام کی مقدس شخصیتیں ہیں, ان کے روزے کو انہوں نے مسمار کر دیا, بم سے اڑا دیا. انہوں نے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کروا دیا. لیکن دیکھیں نہ صہیونیت اس کو برا کہہ رہی ہے, نہ یہ برا کہہ رہے ہیں, بلکہ ان لوگوں کو برا کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان بڑا مضبوط رابطہ ہے, اور اس رابطے کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کی جڑوں کو خشک کرتے ہیں, اور ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. سوالات تو اور بھی ہیں, لیکن اب چونکہ وقت کی تنگی کے پیش نظر ہم اپنے اس پروگرام کو یہی ختم کرتے ہیں, اور اس دن کو ہم یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں, اور اس ظالمانہ عمل کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور سعودیہ کی موجودہ حکومت سے اس قبرستان جنت البقیع کی فی الفور تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں. مرنے کے بعد خاک میری جائے گی ضرور, گر جیتے جی میں جا نہ سکا جنت البقیع. تجھ میں بنی ہے مادر شبیر کی لحد, ہے خاک تیری خاک شفا جنت البقیع. ذروں پہ تیرے عرش معلا کو ناز ہے, رتبہ ہے تیرا اتنا بڑا جنت البقیع. اور اس پر خدائے پاک کی لعنت ہو بے شمار, مسمار تجھ کو جس نے کیا جنت البقیع. اور کرب و بلا کے سوگ میں ہے ساری کائنات, ہے تیرے غم میں کرب و بلا جنت البقیع. اور جس کو رسول پاک سے الفت ہے بس وہی کرتا ہے جان تجھ پہ فدا جنت البقیع. اور تیری زمین پہ آئے گی پھر سے وہی بہار, جب آئے گا امام میرا جنت البقیع. اور اسی کے ساتھ ہم ناظرین کرام سے ودا لیتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.